کریم میں پیغمبر کی شخصیت کے بارے میں، ذات کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا سنیے گا۔ والضحیٰ، اللہ نے قرآن کریم میں بہت قسمیں کھائی ہیں، جو مکی آیات ہیں یا مکی صورتیں ہیں اس میں پیغمبر نے قسمیں بہت کھائی ہیں مشرکین مکہ کے لیے، منافقین مکہ کے لیے، تاکہ ان کو یقین آ جائے، تسلی ہو جائے، ورنہ اللہ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے، اور مشرکین اس دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بھی میرے اللہ نے قسمیں کھائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے قسمیں کھائی ہیں۔ یہ قسمیں میرے اور آپ کے لیے نہیں کہ ہم نہیں مانتے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، غیر مسلم کفار مشرکین نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں لوگوں، یہ جس کو میں نے بھیجا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ مکہ کے اندر عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ تو ہماری طرح چلتا پھرتا انسان ہے، ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یہ جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا چہیتا ہے، سب سے زیادہ پیار کائنات میں مجھے اسی سے ہے، وہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ والضحیٰ، قسم کھائی اللہ نے، قسم ہے کس کی؟ چاشت کے وقت کی۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب وہ پھیل جائے، چھا جائے۔ یہ اللہ دو قسمیں کھا رہا ہے۔ تو اللہ ویسے نہیں کھا رہا، اپنے محبوب کے لیے کھا رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ محبوب کوئی عام نہیں ہے، کوئی بہت خاص ہے جس کے لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ قسمیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ میری بات ہو سکتا ہے اس جمعے کو مکمل نہ ہو، اصل بات اگلے جمعے کو پھر اس کی تفصیلات میں آئیں گی کہ اللہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے، اور پھر ہم ان قسموں کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں، اس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں، اس شخصیت کے کردار کو، عمل کو ہم اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں یا نہیں لے کر آ رہے، یا ہماری زندگی اس چیز سے خالی پڑی ہے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ تو اللہ دو قسمیں کھا رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاش کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، پھیل جائے، اندھیرا ہو جائے۔ یہ دو قسمیں اللہ کھا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے پیغمبر اور حبیب کے لیے۔ اس کے شان نزول کیا ہے؟ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ پس منظر کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، میرے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں اور تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ کیا پس منظر ہے؟ کچھ عرصے کے لیے پیغمبر پر وحی آنا رک گئی۔ آپ پر وحی آتی تھی مختلف انداز سے، مختلف مواقعوں پہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وقفہ لمبا ہو گیا، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آنا رک گئی۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ پیغمبر پر تو اب وحی آنا بند ہو گئی، تو کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ، پیغمبر کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ناراض ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وحی کا آنا بند ہو گیا۔ یہ مشرکین مکہ نے تاثر دیا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ بھی مشرک تھے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔
بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی شیطانی اثرات ہیں، کوئی شیطانی باتیں ہیں جو محمد کی طرف آتی ہیں، تو نعوذ باللہ وحی کا آنا بند ہو گیا، محمد کو نعوذ باللہ شیطان نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ اب یہ مشرکین مکہ اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ رب نے بھی چھوڑ دیا، اب محمد اکیلے ہو گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ تو چاہتے یہی تھے کہ ہم ان کی مخالفت کریں، ہمیں کچھ نظر آئے، ہم اس نبی کی اور رسول کی جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت اور رسالت کا، ہمیں تو موقع ملنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جتنا ہنسے، مذاق اڑائیں، کھیلے کودے، ہم زیادہ سے زیادہ کریں یہ چیزیں۔ ان کو موقع مل گیا، لیکن کیا ہوا دوستو، اللہ نے ان کی سوچ اور ان کے ان باتوں اور جملوں کی تردید فرما دی قرآن کریم کی آیات نازل فرما کر، اور اللہ نے قسمیں کھا لی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا؟ میں اس سے بیزار ہو گیا، اب وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا؟ نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے۔ اللہ نے 2 قسمیں کھائی، اور وہ قسمیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاش کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی تجھے اے پیغمبر تیرے رب نے چھوڑا، وما قلی، اور نہ ہی تجھ سے بیزار ہوا۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، نہ میں نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تجھ سے بیزار ہوا ہوں۔ تو میرا محبوب پہلے بھی تھا، تو میرا محبوب اب بھی ہے، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ وحی کی تاخیر ہو سکتی ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، اس دیر سویر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میں نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، میں ناراض ہو گیا ہوں۔ اس وجہ سے رب نے 2 قسمیں کھا کر ان کو بتا دیا کہ یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس کو میں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ ولل پوری صورت اللہ نے بیان کر دی، پوری صورت آگے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور کیا ہے آخرت دنیا کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے۔ ایک معنی اور ایک مفہوم، اور دوسرا معنی اور مفہوم، آپ کا مستقبل آپ کے حال سے اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا۔ موجودہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، آنے والی زندگی آپ کے لیے اور زیادہ اعلیٰ ہو جائے گی، عزتوں والی بن جائے گی، معزز بن جائے گی، محترم بن جائے گی۔ آج اگر کفار مکہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن آنے والا کل مستقبل اللہ تمہارا اتنا اعلیٰ کر دے گا، اتنا اعلیٰ کر دے گا کہ یہ ساری دنیا اللہ تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ ہر طرف 4 ڈانگے عالم میں تیرا ہی ڈنکا بجتا رہے گا، تیرے ماننے والے بہت ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ کی جانب سے پیغمبر کے ساتھ غیبی مددیں بھی آئیں، اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا، فتوحات بھی ہوئیں، اور بہت سارا مال بھی جمع ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ نے حال مستقبل، ان دونوں میں مستقبل کو حال سے بہتر بنا دیا، اعلیٰ بنا دیا، اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ آخرت تمہاری دنیا سے اور زیادہ اعلیٰ ہو جائے گی۔ اور آخرت اعلیٰ کیسے؟ کہ پیغمبر کو مقام محمود اللہ دے گا،
اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، وہ مقام محمود اللہ پیغمبر کو دے گا، اللہ حوض کوثر پیغمبر کو دے گا، شفاعت کبریٰ اللہ پیغمبر کو دے گا۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، ابن عباس کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ جل مجدہ آخرت میں مجھے یہ چیزیں عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے ایک بات کہوں گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہی، لیکن میں اس طرح نہیں کہوں گا، میں کسی اور انداز سے اللہ سے کہوں گا۔ اور حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ بہت ساروں کو ان بتوں نے گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت العزیز الحکیم۔ کیا کہا کہ بہت ساروں کو بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دیا گیا، وہ برباد ہو گئے، لیکن اے اللہ جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ میں سے ہے، یعنی وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری اتباع نہیں کی، میری نافرمانی کی، اللہ پہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، پکڑنا چاہے تو پکڑ لے، یہ تیری مرضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کرنا چاہتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو انہوں نے اس انداز سے آپ سے دعا کی، لیکن اللہ آخرت میں یہ ساری چیزیں مجھے ملنے کے بعد میں یہ دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ سے یہ دعا کروں گا، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ انہوں نے تو کہا کہ یا اللہ جنہوں نے ہماری اتباع کی تو وہ ہمارے میں سے ہے، جنہوں نے نہیں کی تیرا مسئلہ ہے، مارتا ہے تو مار دے، چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے۔ اللہ میں ایسے نہیں کہتا اپنی امت کے بارے میں، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی امت کے بارے میں کہتا ہوں اس کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ آپ علیہ السلام رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ نے جب یہ منظر دیکھا، پتا ہے اللہ کو سارا کچھ، جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ محبوب سے پوچھو رو کیوں رہے ہو، کیا ہو گیا ہے۔ جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ سے کہنا اللہم امتی، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اس لیے اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین واپس جاتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل، جا کے میرے محبوب سے کہہ دو اذهب فقل له انا سنرضیک فی امتک، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو میں عن قریب تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، میں عن قریب تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ میں تمہیں غمگین ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں غمگین ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جاؤ کہہ دو کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دوں گا۔ سورہ ضحیٰ کی یہ آیات یہیں پر ہم روکتے ہیں۔
بقیہ آیات کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا، لیکن یہ آخری جو جملہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابن عباس کی روایت، حضرت ابراہیم نے کیسی دعا مانگی، حضرت عیسیٰ نے کیسے دعا مانگی، اور میرے اور آپ کے محبوب نے کیا دعا مانگی، یہ دعا دل پہ لگنے والی ہے۔ اور امت مسلمہ کے اندر اگر پیغمبر کی محبت اور پیغمبر کا عشق اور پیغمبر کی دیوانگی رتی برابر بھی اگر ہے تو کبھی بھی وہ رسول اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا، کبھی بھی رسول اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا۔ کاش کہ یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، اللہم اغفر لامتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ کاش اس بگڑی ہوئی امت کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے، راہ راست سے ہٹی ہوئی اس امت کو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے، کیا رسول اللہ کا یہ درس امت کو سمجھ میں آ جائے، اور رسول اللہ کے طریقوں کو اس ماہ ربیع الاول میں مصمم ارادہ کر کے، مضبوط ارادہ کر کے یہ اعلان آج کر دے کہ اے محمد، اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، تو نے ہمارے لیے آنسو بہائے، اللہ سے دعائیں کی، آج ہم ماہ ربیع الاول میں آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم تیرے بن کے رہیں گے، تیرے رب کے بن کے رہیں گے۔ کرتے ہو یہ وعدہ؟ مجھ سے نہ کرو، اپنے اللہ سے وعدہ کرو، اپنے حبیب سے یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنی زندگی تیرے عمل کی طرح گزاریں گے، تیرے سیرت اور کردار کی طرح گزاریں گے، ظاہری نام و نمود سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، عملی زندگی اپنے اندر پیدا کرنے کی، فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔